السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ بھی ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اسلامک میڈیکل سائنس یعنی قرآن بتاتا ہے کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی 3 آیات میں ہے۔ انسانی تاریخ کی سب سے سنسنی خیز ریسرچ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ کو ہر بیماری سے بچا رکھتی ہے۔ مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے عماد فہمی، جو کہ ایک ماہر غذائیت ہیں اور موٹاپے کے معالج ڈاکٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انسانی جو صحت ہے اس کا راز قرآن پاک کی 3 آیات میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31، جس کا ترجمہ یہ ہے، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اس کی تشریح میں ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر کاربوہائیڈریٹس اور فیٹ یعنی نشاستہ اور چکنائی سے منع فرماتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ اصل چیز جس سے منع کیا جانا چاہیے وہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 2 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ پیاس لگے نہ لگے پانی ضرور پینا چاہیے۔ طبی معیار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر 1 کلو پر 30 ml پانی پیے۔ مثلا اگر کسی کا وزن 70 کلو ہے، میرا 70 کلو وزن ہے، تو 70 ملٹیپلائی بائی 30 کتنا ہو گیا؟ 2100 ml، یعنی تقریباً کم از کم 2 لیٹر پانی۔ اور اگر 100 گرام تقریباً اگر ہم دیکھیں تو کتنا بنتا ہے؟ 8 گلاس پانی روزانہ بنتا ہے۔ یہ 8 گلاس پانی روزانہ آپ کو پینا چاہیے، آپ کو پیاس لگے یا نہ لگے، اس کو آپ میڈیسن کے طور پر پئیں۔ ہوگا کیا کہ یہ جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے پانی بہت زیادہ اہم ہے۔ اب تیسری ذرا آیت سنیے گا۔ تیسری آیت جو ہے نا وہ سورۃ النبا آیت نمبر 10 اور 11، جس کا میں ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ ڈاکٹر عماد فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے۔ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو کبھی موٹا نہیں کرے گا، نہ ہی بیمار کرے گا۔ اسلامی طرز پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، جبکہ آج کا نوجوان رات کو 3 4 بجے تک جاگتا ہے، اور جس وقت اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے آج کا نوجوان سونے لگتا ہے۔ سب سے پوری ترتیب ہی بایولوجیکل کلاک ہمارا ڈسٹرب ہے۔ اللہ نے جو انسان کے جسم کا ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ صبح کو ناشتہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے، دوپہر کی روٹی ناشتے سے قدرے کم کھانی چاہیے، اور رات کی روٹی کو بالکل کم کھانا چاہیے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ایرانی کہاوت ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کھاؤ، صبح کا ناشتہ خود کھاؤ، دوپہر کا کھانا مہمانوں کو کھلاؤ، اور رات کا کھانا دشمنوں کو کھلاؤ۔ کیوں کہ رات کو کھانا بہتر نہیں ہوتا بہت زیادہ پیٹ بھر کے، رات کو بہت کم کھانا کھانا چاہیے۔ دوستو، اگر آج ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں، ناشتے کے ٹائم پر ہم سوتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، اور جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سارا کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر اکثر زہریلے مواد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ اور قرآن پاک کی ہر اس بات کو چھوڑ دیا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایز اے ڈاکٹر الحمدللہ میں بھی ان پہ عمل کرتا ہوں، رات کو جلدی سوتا ہوں، صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، صبح ناشتہ میں صحیح کرتا ہوں، دوپہر کو تھوڑا کھانا کھاتا ہوں، رات کو میں بہت کم کھاتا ہوں، اور رات کو 10 بجے کے بعد اگر مجھے سونا بھی کھانے کو دیا جائے تو میں اس سے ٹچ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ۔ یہ 3 آیات، اگر آپ مسلمان ہیں، نان مسلم ہیں، دنیا کے جس کونے سے بھی مجھے سن پا رہے ہیں، ان 3 آیات کو پکڑ لیں، آپ یقین کریں صحت مند اور خوشگوار زندگی اپنائیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھی رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔